اکثر اوقات یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لڑکی ایڈجسٹ کرے گی, کیونکہ لڑکی دوسرے گھر میں جا رہی ہے, لڑکا تو پہلے سے اپنے گھر میں, تو ساری ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے وہ لڑکی نے کرنی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے کہ دیکھو ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے. دیکھو یعنی کم آن لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر, ہمیں اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے, ٹھیک ہے نا, ہم اگر چھوڑتے ہیں کہیں ٹریول کے لیے جاتے ہیں, ہفتہ رہے 10 دن رہے, اس کے بعد وی ڈائنگ ٹو گو بیک ہوم, رائٹ. ہمارا تو یار اپنا بیڈ ملے, اپنا باتھ روم ملے, اپنے وی وانٹ ٹو گو بیک ہوم, کیونکہ آفٹر ا وائل یو اسٹارٹ گیٹنگ اینکشس. ناؤ دس گرل ہیز لیفٹ ہر ہاؤس, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے رہ رہی ہے, اور وہ آلریڈی ایک سیکریفائس کر رہی ہے, وہ ڈے ون سے سیکریفائس کر رہی ہے. سو آئی تھنک ہسبینڈ کے پوائنٹ پہ نا ہمیں تھوڑا سا زیادہ سمپیتھیٹک اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, کہ جہاں پہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ شی از آؤٹ سائڈ آف ہر کمفرٹ زون, آئی ایم آلریڈی ان مائی کمفرٹ زون, میں نے تو کوئی چینج نہیں کیا ایز سچ. تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ اکوموڈیٹنگ ہوں, زیادہ خیال کروں. اور یہ بات جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ یو سی نو بڈی از پرفیکٹ, وہ جو ہم لوگوں نے ایک پرفیکشن کا بنایا تھا نا کہ میری بیوی بالکل پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے, یہ وہ آپ کو سونر اور لیٹر اس میں کریکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. The difference is whether you're able to live with her despite those little faults, جو کہ آپ میں بھی ہیں, آپ میں بھی, کیونکہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا, یا تو آپ بڑے پرفیکٹ ہوتے تو بات کرتے, اللہ کے سوا کون پرفیکٹ ہے. تو پوائنٹ از کہ ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ مے بی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو تمہیں پسند نہ ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہو. سو دس از ویئر دا پیشنس پارٹ کمز ان, دس از ویئر دا حکمہ کمز ان, کہ یو ٹرسٹ دا پلانز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو اوور آل جو میں نے کوئی بھی ڈیل بریکر اس میں نہیں ہے, میں نے جو چیزیں سلیکٹ کی تھی, اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسپاؤس کو سلیکٹ کیا تھا, آپ کہتے ہو جو مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ ماشاءاللہ اس میں ہے, اینڈ اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ایڈجسٹ, بیکاز اوور آل شی ہیز اور ہی ہیز دا کوالٹیز دیٹ I was looking for. And then اگر کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ جی اب یہ ڈسکور ہوا کہ ان میں یہ مسئلہ بھی ہے, اب یہ ڈسکور ہوا یہ بھی مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ we can compromise on that and we can work for the greater good انشاءاللہ, کیونکہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ملے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کسی میگزین میں کوئی فوٹو شاپ ایئر برش تصویر دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, I'm sorry she is not, and neither is the person that a girl might be thinking کہ نہیں یہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہے. ضروری نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہو, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے, اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر نا میرج میں کمپیریزن شروع ہوتے ہیں. فار ایگزامپل the wife might compare her husband with somebody else, کہ آپ تو یوں کرتے ہیں, اس کا ہسبینڈ تو بہت اچھا ہے, اس کا ہسبینڈ تو یوں کرتا ہے. This is killer for a marriage. And likewise husband comparing his wife with somebody else's wife, تم تو مجھے فلاں نہیں کرتی, اس کی بیوی تو بڑی اچھی ہے, اس کی بھی تو وہ کرتی ہے. بھائی who likes to hear stuff like that? آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں, مطلب مفتے میں ذلیل کر رہے ہیں اس کو بغیر وجہ کے. ایک تو آلریڈی ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں, and the last thing you want to hear is comparison with somebody else. کہ بھائی مجھے ایک فار ایگزامپل میں آپ بتاتا ہوں, میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ جی میرا ہسبینڈ بڑا فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہے وہ ہے. میری جو فرینڈ کا ہسبینڈ ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ اس کو امریکہ کے ٹور کراتا ہے, وہ ہر 3-4 مہینے بعد یورپ جاتے ہیں, یہ وہ. Now it just so happened کہ I knew the woman she was talking about and I knew the husband she was talking about. میں نے کہا میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا اس پہ چیٹ کرتا ہے اور وومنائزر آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے, لیکن اس کی بیوی کو نہیں پتا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہتے نہیں ایسا کیسے. میں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں آپ سے, تو کہتے نہیں پھر تو میرا ہسبینڈ اچھا ہے. میں نے کہا بس الحمدللہ, اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا ہسبینڈ جو تمہیں ملا نا وہ تمہاری مرضی کے مطابق ملا ہے. سو دی تھنگ از کہ وہ جو کمپیریزن کر رہے تھے نا, ان کو ایک خاص پکچر نظر آ رہی ہوتی, آپ کو بیہائنڈ دا سینس نظر نہیں آ رہا کہ اس میں ایپ کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو اس کا اچھا سارا لے رہے ہو, برا سارا اگنور کر رہے ہو, اور اپنے ہسبینڈ کا صرف برا نظر آ رہا ہے, اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا. اینڈ لائک وائز اٹ کوڈ ہیپن فار اے گائے آلسو, کہ گائے جو ہے اس کو بھی اپنی بیوی کی ساری بری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور دوسری کی بیوی کی ساری اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ آ کے ساری اس پہ مسلط کر رہا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کی جو اس میں جو ایپ پائے جاتے ہیں وہ اگر آپ کی بیوی میں ہوتے شاید آپ برداشت نہ کرتے. سو دا پوائنٹ از بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو ٹون ڈاؤن دیئر ایموشنز اے لٹل بٹ, اینڈ تھوڑا سا ایک سیکریفائسنگ اور کمپرومائز کا جذبہ لے کے. میں کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ کمپیریزن والی بات, میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں کمپیریزن والی جو بات ہے نا, یہ چاہے ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے, ان دونوں کو یہ نو ٹالرنس زون ہونی چاہیے. یعنی کہ جب بھی کہیں پہ کمپیریزن کی بات شروع ہو, چاہے وہ آپ کی ان لاز کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنی مدر کرتی ہیں, چاہے وہ آپ کے اپنے فادر کرتے ہیں, چاہے آپ کی بہن کرتی ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اگر وہ ذکر کرنا شروع کر رہی ہے آپ کے اسپاؤس کے بارے میں اور کمپیریزن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ, تو یہ ہسبینڈ اور وائف کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کو پروٹیکٹ کرے. وہ کہ نہیں دیکھیں دس از اے نو ٹالرنس زون, یہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی, کمپٹیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ کسی سے.
ٹھیک ہے. یہ کمپیریزن جیسے آپ نے کہا نا بالکل illogical ہے, مطلب یہ بنا ہی نہیں سکتے. اور یہاں پہ آپ کو پکچر ایک اور نظر آ رہی ہے, وہاں پہ پکچر آپ کو پوری ہے ہی نہیں. بالکل کیونکہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی نا, وہ ان سے آپ ایز اے مہمانوں کی طرح ملتے ہیں, وہ اپنا بیسٹ ورژن ہی آپ کو دکھاتے ہیں, بیہائنڈ دا سینس ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو جو اوپر والا نظر آ رہا ہے اس کی بیسس پہ آپ کہیں اور کمپیریزن کرنے شروع تو وہ بالکل ایک نان سینسیکل سی چیز ہے. اکثر بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری امی جو ہیں وہ دوسروں کے بچوں سے بڑے پیار سے ملتی ہیں, ہمیں وہ ڈانٹتی ہیں, کبھی کبھی ملتی ہے تو دوسروں کے بچے کہتے ہیں تمہاری امی تو بہت اچھی ہے, کہتے ہیں ہاں وہ تمہارے سامنے اچھی ہوتی ہے, ہمیں جو جوتے پڑتے ہیں نا وہ ہمیں ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, بات ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ اصل میں نا جو جن لوگوں سے ہمارا انٹریکشن تھوڑا ہوتا ہے نا ان کے ساتھ سویٹ بننا ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, کوئی چائے پانی, کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سویٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہاں دونوں لمیٹڈ ٹائم کے لیے فیک کرنا آسان ہوتا ہے نا. اٹس ایزی ٹو فیک اے اسمائل, اٹس ایزی ٹو فیک کورٹیسنس, رائٹ. لیکن جس کے ساتھ آپ نے دن رات گزارنی ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ ریلیکس ہوں گے, پھر آپ کے اندر کا جو جن ہے وہ نکلے گا, پھر آپ اپنی چیزیں, تو اس میں پھر جو ہے نا وہ پھر پرابلمز آتی ہیں کہ when the real self comes out. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے رولز ڈیفائن کیے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے نا مردوں کو قوام بنایا, which means کہ they are the protectors and maintainers of women, اور ان کے اوپر ایک خاص responsibility ہے. اچھا on the other hand women sometimes recently ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بتائیے کہ مرد جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی گھوم پھر لیتے ہیں, خاص طور پہ ہم لوگ تو بائک لے کے نکل جاتے ہیں, تو عورت کیا کرے, عورت تو مجبور ہے, عورت کیا کرے. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں عورت جو ہے نا اس کے پاس وہ طاقت ہے جو مرد کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت جو ہے نا اگر وہ چاہے, یہ میں خاص طور پر ایڈوائز دے رہا ہوں, میری حکمت کی باتیں غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے, میں بتاؤں. عورت اگر چاہے نا تو وہ اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے کچھ بھی کروا سکتی ہے, یقین کریں. اور پیار سے بات کرے, یقین کرے, مرد بچ جاتا ہے, مرد میلٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہاں ہم کہتے ہیں کہ مرد اگر اپنا گھر کا قوام بنا ہوا ہے اور گھر کو چلا رہا ہے, تو عورت جو ہے نا وہ she can have the man wrapped around her fingers. اس لیے کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت فار ایگزامپل اپنے باپ سے بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ پلیز پاپا, پیارے پاپا آپ یہ کریں, باپ کا دل پگھل جاتا ہے. لائک وائز اگر بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی آپ پلیز اچھے بھائی ہو آپ یہ کر دو, بھائی کر دیتا ہے, اینڈ وی نو وی ڈو دس آل دا ٹائم. اور اگر بیوی ہسبینڈ سے کہتی ہے, پیار سے بات کرتی ہے, پرابلم پتہ کب ہوتا ہے, پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ پہلے اپنے ہسبینڈ کو یا بھائی کو یا باپ کو انسلٹ کرتے ہو, پھر کہتے ہو فیور کرو. لائک فار ایگزامپل اگر آپ بات, اب میں یہ بھی پرو ٹپ ہے, پرو ٹپ یہ کہ اگر آپ یوں کہتے ہو نا کہ آپ تو کام کرتے ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو ہمیں کہیں سیاح کے لیے لے کے جاتے ہی نہیں ہے, آپ تو کسی نکمے نہ لائق, آپ کو تو کام ہی کوئی نہیں آتا, اچھا کل ہمیں لے جائیں ہماری, ایسی کی تیسی میں لے کے جاتا ہوں, کوئی نہیں لے کے جا رہا, میں تو نکما نہ لائق ہوں نا, میں کون سا لے کے جا. تو بھائی یہ ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. آپ پہلے, اور اسی طرح ہسبینڈ کو بھی چاہیے, وہ بھی بجائے وائف کو یہ تانے دینا شروع کرے, تم سے کھانا بنتا نہیں ہے, تم تو کچھ بھی تمہیں بنا نہیں آتا, اچھا اب جا کے بنا کے لاؤ, تو کیونکہ اب تو میں نہیں بنا, میری توبہ جو میں بنا کے لاؤں, وہ بھی آگے سے ریبیلیس ہوگی. سو دی تھنگ از کہ there is a way to approach people and there is a way to request for certain things. So ہمارے یہاں پہ نا وہ والا کلچر ختم ہو گیا کہ جہاں پہ ہم لوگ یعنی کسی کو پیار سے, محبت سے کسی چیز کی طرف کرتے تھے.